بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر احمد صدیقی اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں A1 صدیقی۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج ایک اور انفارمیٹیو میڈیکل سے ریلیٹڈ اور سکون کے لحاظ سے بہترین ویڈیو جو ہماری زندگی میں سکون آ جائے اس کے بارے میں ایک نئی ویڈیو لے کر میں حاضر ہوا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اور اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ پاؤں کی جلن، ہاتھوں کی جلن، سوئیاں چبھنا اور جو ہے اس کی وجہ سے نیند نہ آنا، بے چینی رہنا۔ تو ہاتھ پاؤں کی جو جلن ہے اس کے بارے میں آج میں جو ہے وہ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ جو بیماری ہے یہ زیادہ تر جو ہے زیادہ اوور ایج پیشنٹ کے اندر بھی شامل ہے اور آج کل تو خیر ینگر میں بھی اس کی بیماری کا جو ہے وہ شکایات آ رہی ہیں۔ اس کی چند وجوہات میں بتاؤں گا، اس کے بعد میں اس کے لیے ایک دعا بتاؤں گا جو عربی میں ہوگی، چھوٹی سی دعا ہے، اور اگر آپ میڈیکیشن کے ذریعے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ میڈیسن بھی آپ کو بتائی جائے گی کہ کون سی میڈیسن جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ آپ میڈیسن بھی نہیں یوز کر سکتے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا کہ الرجی کر جاتی ہے تو پھر دوسری وجہ ہے کہ آپ کھانے پینے کے ذریعے بھی اس مرض کی شدت کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتی کیوں ہے؟ اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ نیوروپیتھی ہے۔ اب یہ نیوروپیتھی کیا ہے؟ نیوروپیتھی سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ جو ہماری نروز ہیں، ہماری جو نسیں ہیں جو خون سپلائی کرتی ہیں ان میں پرابلم آ جاتی ہے۔ وہ پرابلم کس لیے آ جاتی ہے کہ وہ جو ہے نا تنگ ہو جاتی ہیں، جو اس وجہ سے وہ ان کی تنگی کی وجہ سے جو ہے جو بلڈ کا سرکل ہے، جو بلڈ کی سپلائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جلن محسوس کرتی ہیں۔ پاؤں کے تلوے جلنے شروع ہو جاتے ہیں، پاؤں کی ہتھیلیاں اور ہاتھ کی ہتھیلی اور پاؤں کے جو تلوے ہیں وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں زیادہ تر جو 72% جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ زیادہ تر شوگر کے ہیں، ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کی یہ شکایات زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نرو کی جو سپلائی ہے وہ متاثر ہونا، دوسری یہ ہے کہ یہ بعض دفعہ ٹخنے کے قریب ایک نس ہوتی ہے، ایک نرو ہوتی ہے، وہ دب جاتی ہے جس کی وجہ سے سپلائی میں پرابلم آتی ہے اور پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ وٹامن B12 جو ہے اس کی کمی کے جو شکار ہیں پیشنٹ، ان میں یہ پرابلم بھی آ جاتی ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لائک جیسے ہم انجیکشن لگواتے ہیں میتھیکو بال وغیرہ، تو وہ مین چیز ہے کہ ان نرو کو جو ہے وہ طاقت پہنچانا اور ان میں جو ہے سپلائی کو بہتر کرنا، اس کے لیے بھی وٹامن B اور B12 جو ہے ان کا کافی کردار ہے۔ چوتھی وجہ جو ہے وہ الرجی کی بھی ہو سکتی ہے۔ جس کو الرجی ہے، الرجی کی وجہ سے بھی ہاتھ پاؤں میں جلن ہو جاتی ہے، پورے جسم میں جلن ہو جاتی ہے، تو وہ اگر الرجی ہے تو الرجی کا علاج کیا جائے۔ اس میں آپ سٹریزن لے سکتے ہیں، لیوو سٹریزن لے سکتے ہیں، یا کہ ڈاکٹر سے چیک کروا کے کوئی اچھی سی میڈیسن لے سکتے ہیں۔ لائک اس میں جو شکنجبین ہے لیمن کی، وہ لیمن کی جو شکنجی ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو پرابلم ہے کہ جو ہے پھر بھی انجیکشن جو ہے وہ بھی لگوا لیے اور آپ کو فرق نہیں پڑ رہا، تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مین جو ہے وہ پرابلم آپ کو یہ چیک کرنا ہوگا کہ آپ کو اس کا ریزن کیا ہے۔ آیا کہ شوگر کنٹرول میں ہے؟ شوگر اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو جب آپ شوگر کنٹرول کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو کافی افاقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح تھوڑی بہت واک کرنے سے، 5 وقت نماز پڑھنے سے، درود شریف کی تسبیح پڑھنے سے اور توبہ استغفار کرنے کے جو تسبیحات ہیں، استغفار کی تسبیح ہو گئی، تیسرے کلمے کی تسبیح ہو گئی، یہ تسبیحات بھی آپ ڈیلی روزانہ کا معمول بنائیں، اور ساتھ ساتھ وٹامن جو ہیں، وٹامنز کی جو کمی ہے وہ پوری کریں۔ وہ چاہے آپ ڈائٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اب ڈائٹ میں کیا کیا ہے؟ یہ جو ریڈ میٹ ہے، یہ جو بکرے کا گوشت ہو گیا یا کہ بڑا گوشت جو ہو گیا، جتنے بھی ریڈ میٹ ہیں ان میں جو ہے نا یہ کافی جو ہے وٹامنز بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہری سبزیاں ہیں، ہرے پتے والی جو سبزیاں ہیں وہ اگر آپ استعمال کریں، ساتھ ساتھ جو پاؤں کی جلن کے اس میں فائدہ مند ہے وہ شکنجبین ہے، گڑ کی شکنجی آپ استعمال کریں، گڑ میں ہلکا
ہرا دھنیا اور پودینے کے چند پتے ڈال کر وہ آپ بنا سکتے ہیں اور وہ پی سکتے ہیں۔ جلن کے لیے بہترین چیز ہے اگر آپ ڈائبیٹک پیشنٹ نہیں ہیں، چونکہ گلوکاتھائیون اور الفا لائپوئک ایسڈ جو ہے اور میگنیشیم وغیرہ ان کی مقدار ہمیں چاہیے ہوتی ہے، جس سے جلن وغیرہ میں کافی فرق ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس علاج بھی ہم نے بتا دیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو خوراک ہے اس کے ذریعے بھی ہم نے آپ کو بتایا، جس طرح یہ بوائل انڈے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اس سے بھی جلن میں کافی افاقہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اب ہم بتانے جا رہے ہیں جو دعا ہے وہ آپ کیسے اس کو پڑھ کر اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اور اس سے کافی افاقہ ہو سکتا ہے۔ جو ہاتھوں میں پاؤں میں جلن ہے، تلوے جلتے ہیں، ہاتھ بھی جلتے ہیں اور سوئیں کی چبھن ہوتی ہے اور جیسے چیونٹیاں وغیرہ سے چلتی ہیں، اس کے بارے میں افاقہ کیسے لے سکتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے کہ بعض دفعہ دوائی اثر نہ کر رہی ہو، ڈاکٹر جو ہے ان کو، ڈاکٹر حضرات کو سمجھ نہ آ رہی ہو پیشنٹ کو کہ مرض کیا لاحق ہے، یا کہ دوائیں اثر نہ کر رہی ہوں، اس صورت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو ہاتھ پاؤں کی جلن ہے اس کے بارے میں بھی آپ یہ صورت کی جو یہ دعا ہے، آیات ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی کمال وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ اس پر آپ عمل کریں گے تو ہمیں دعاؤں میں انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ اور A1 صدیقی کا جو چینل ہے یوٹیوب کا ہمارا چینل، اس کو بھی آپ یاد کریں گے۔ سچ سکنس دیٹ میڈیسن وانٹ کیور۔ اب میں دعا بتانے جا رہا ہوں، اس کو 21 دن کا وظیفہ ہے، 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر پھونک مارنا ہے، پھونکنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو مرض ہے وہ شفا میں تبدیل ہو جائے گی چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں انشاءاللہ العزیز۔ اول آخر درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ پیارے ویور، جس ویڈیو میں آپ کا ٹریٹمنٹ میڈیکیشن کے ذریعے ہو اور ڈائٹ کے ذریعے ہو، اور اسی ویڈیو میں مرض کی ریلیٹڈ دعا یا وظیفہ ہو، تو بھائی وہ تو لائک، شیئر اور سبسکرائب بنتا ہے۔ امید ہے آپ نے A1 صدیقی کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ یہ جو ویڈیو انفارمیٹیو ہے اور بڑی معلوماتی اور فائدہ مند ویڈیو ہے، اس سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔